السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کو شہر الصوم یعنی روزوں کا مہینہ اور شہر القرآن یعنی قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ مشکات۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ مشکات۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ اس حالت میں رکھا کہ وہ مومن ہے اور ثواب کی امید رکھنے والا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک سے متعلق میری امت کو 5 خصوصیت عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے فرشتے اور دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، روزے دار کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی رمضان کی آخری رات روزے دار کے لیے شب مغفرت ہوتی ہے۔ اب دوستو، ہم روزوں سے متعلق بات کرتے ہیں۔ سوال: روزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں، اور روزے کو عربی میں صوم اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ سوال: روزہ کس پر فرض ہے؟ جواب: رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے۔
آئیے اب آپ صحیح اور غلط کی مشق کریں تاکہ آپ کو یہ باتیں اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ نمبر 1، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ نمبر 2، روزہ بند کرنے کو افطار کہتے ہیں۔ نمبر 3، صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، اگر کوئی روزے کی نیت کے بغیر بھی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نمبر 5، بلا عذر روزہ چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی بلا عذر روزہ چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 7 سال کی عمر سے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے مگر رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 9، روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ نمبر 10، مجنون یعنی پاگل پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ جوابات: نمبر 1 صحیح، نمبر 2 غلط، نمبر 3 صحیح، نمبر 4 غلط، نمبر 5 غلط، نمبر 6 غلط، نمبر 7 غلط، نمبر 8 صحیح، نمبر 9 صحیح، نمبر 10 غلط۔